نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس کے بعد کفر و شرک کی ایسی وبا پھیلی کہ لوگ بت پرستی کرنے لگے. اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے رہنے والے تھے اور اس وقت وہاں بادشاہ دقیانوس تھا. اب اس نے ایسا قانون رائج کر دیا کہ بھائی جو بت پرستی کرے گا صرف وہی زندہ رہے گا اور جو بت پرستی نہیں کرے گا ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائیں گی اور ان کو زبردستی بت پرستی کرنے کے لیے کہا جائے گا. جو اصحاب کہف تھے یہ بادشاہ کے بڑے معزز تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار کی طرف روانہ ہو گئے. اس غار میں یہ لوگ چلے گئے. جب بادشاہ دقیانوس نے یہ دیکھا کہ اصحاب کہف کہیں مل نہیں رہے، کہیں دکھ نہیں رہے، تو اس نے ان کو تلاشنے کے لیے بھیجا. جب اس کے جو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اس کے سپاہی جب تلاش کرنے کے لیے نکلے اصحاب کہف کو، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ ایک غار میں ہیں، غار میں چھپ کر بیٹھے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ کام کرو، اسی غار کو بند کر دو دیوار لگا کر کے، اور اسی غار کو ان کی قبر بنا دو تاکہ وہ اس غار میں رہے، باہر سے دیوار لگ جائے، باہر نہ نکل سکے اور وہیں پر مر جائے اور وہ غار ہی ان کی قبر بن جائے. اللہ اکبر. جب دقیانوس نے یہ سپاہی سے کہا، یہ کام جس کے لیے اوپر سپرد کیا تھا دقیانوس نے دیوار بنانے کا، وہ بندہ بھی ایک نیک دل بندہ تھا. چونکہ اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں گئے تھے تو یہ بھی بڑا نیک دل تھا. اس نے کیا کیا، ایک صندوق لیا اور اس صندوق میں ایک تختہ لکھا، پورا واقعہ اس کے اندر لکھ دیا، اصحاب کہف کے نام لکھ دیا، کیوں ان کو یہاں پر جو تو بند کیا گیا وہ سارا کچھ لکھ دیا اس نے، اور وہ بنیاد پر دیوار کی اس نے رکھ دیا. اب اصحاب کہف کو جب انہوں نے بند کر دیا تو اللہ رب العزت نے انہیں ایسا سلایا کہ اصحاب کہف 300 سال صرف سوتے ہی رہے. سلطنتیں بدلتی رہی، بادشاہ بدلتے رہے. پھر ایک دفعہ ہوا یہ کہ اس کی دقیانوس کی بادشاہت پوری چلی گئی. ایک نیک دل بادشاہ اس وقت مقرر ہوا جس کا نام تھا بیدروس. اب اس کی حکومت تھی اور یہ نیک دل انسان تھا، یہ ایمان والا تھا. اس کی سلطنت میں سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ زور و شور سے پڑھتے تھے. کوئی قید نہیں تھی دقیانوس کی طرح کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے کے لیے اس نے اس طرح بات کی تھی کہ کوئی کھلے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر کلمہ پڑھتا تو وہ اس کو ختم کر ڈالتا تھا. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بندے کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، ایک چرواہے کے، کہ اس کے دل میں بات آ گئی کہ میں اپنے بکریوں کو اس غار کے اندر رکھوں گا. جب اس نے دیوار ہٹانا تھا کہ وہ بدہوش ہو گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے. اندر اصحاب کہف تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے قدرت سے اٹھا دیا، وہ بیدار ہو گئے. اب یہ اٹھے، انہوں نے عبادت بھی کی. اب ان کو لگی تھی بھوک. جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا جس کا نام جمیلخا تھا. اس کو کہا کہ جاؤ اور باہر سے روٹی لے کر آؤ اور دیکھو دقیانوس کا کیا معاملہ ہے. اب ان کو پتہ نہیں تھا تو کہا دقیانوس کا معاملہ بھی دیکھ لو اور کھانے کے لیے بھی کچھ لے کر آؤ. اب یہ جمیلخا جب باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کا تو ایک دم زور و شور سے کلمہ پڑھا جا رہا ہے، آخر معاملہ کیا ہے. یہ ایک نان بھائی کے پاس گئے اور اس سے کھانا خریدا، اور جب ان کو نوٹ دیا تو دقیانوس کے زمانے کی نوٹ تھی. انہوں نے کہا یہ کیا لے کر کے آئے آپ، یہ کیا لے کر آئے. اس نے کہا یہ زبان ہے کہ اس کو خزانہ تو نہیں مل گیا پرانا. اس نے ایک سپاہی کو بلایا، سپاہی کو سپرد کیا. سپاہی کہنے لگا کہ خزانہ کہاں ہے. وہ کہنے لگا ارے بھائی کائے کا خزانہ، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، یہ تو میرا سکہ ہے، میری نوٹ ہے یہ. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ نوٹ تمہاری نہیں ہے کیونکہ یہ پرانے زمانے کی نوٹ ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دقیانوس کا کیا حال ہے. کون دقیانوس ہے؟ اس نام کا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے. ہاں کچھ برسوں پہلے دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا جو بڑا سخت اور ظالم بادشاہ تھا. انہوں نے کہا ابھی کس کی حکومت ہے؟ کہا بیدروس کی حکومت ہے. کہا اچھا. تو انہوں نے کہا کہ کام کرو، آپ میرے ساتھ چلو فلاں غار کے اندر، ہمارے کچھ ساتھی بھی ہے، ہم سب جو ہے تو اس کی سلطنت کے باشندے ہیں دقیانوس کی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. سارے لوگ جمع ہو گئے، حضرت اصحاب کہف کے پاس پہنچے تو یہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ جو تو جمیلخا کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، دقیانوس کے سپاہی آئے ہمیں پکڑنے کے لیے، ان کا یہ گمان تھا.
اب ہوا یہ کہ جب یہ پہنچے تو اصحاب کہف کی جو صندوق تھی، وہ صندوق جس بندے نے، نیک دل بندے نے رکھا تھا، انہوں نے اس کو کھولا اور دیکھا کہ سارا واقعہ، سارا ماجرا کیا تھا۔ انہوں نے اصحاب کہف کے نام بھی پڑھے، پورا واقعہ کہ بھائی دقیانوس سے ایمان بچانے کے لیے یہ لوگ یہاں پر آئے تھے۔ یہ لوگ سب ایک دم حیران ہو گئے تھے، اور اس وقت جو یہ بیدروس تھا اس کی سلطنت میں لوگ قیامت کا انکار کر بیٹھے تھے اور موت کے بعد واپس اٹھنے کا انکار کر بیٹھے تھے۔ تو جو بیدروس نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ کچھ ایسی نشانی بھیج جس سے یہ لوگ کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد واپس اٹھنا ہے اور قیامت پر ان کا یقین ہو جائے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ جو اصحاب کہف سوئے تھے یہ بیدار ہوئے، جب ان جو تو بیدروس تک یہ خبر پہنچی، بیدروس آیا تو بیدروس کو سارا قصہ سنایا گیا کہ 300 سال تک یہ سوئے تھے، اب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے انہیں زندہ کر دیا۔ جو تو اصحاب کہف نے اس بادشاہ کو بڑی دعائیں دی، وہ بادشاہ فوراً سجدے میں گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی، اور یہ بتا دیا لوگوں کو کہ دیکھو مرنے کے بعد میں اس طرح سے لوگوں کو اٹھاؤں گا، جس طرح میں نے اصحاب کہف کو سلایا 300 سال کے بعد انہیں واپس زندہ کیا، اسی طرح میں مرنے کے بعد جو تو قیامت کے دن سبوں کو زندہ کروں گا۔ سبوں نے ایمان رکھا قیامت پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ اصحاب کہف نے بادشاہ بیدروس کو دعائیں دی اور واپس اندر چلے گئے غار میں، اور غار میں جا کر سوئے تو اللہ رب العزت نے وہیں پر ان کو وفات عطا فرما دی، وہ انتقال کر گئے۔ بادشاہ بیدروس نے جو ایک صندوق بنایا اور ان کے اندر ان کی لاشوں کو محفوظ کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرات اصحاب کہف کا جو تو روب و دبدبہ لوگوں کے دلوں میں ایسا ڈالا کہ وہ غار کے پاس کوئی نہ جاتا تھا۔ پھر بادشاہ بیدروس نے ایک مسجد بنائی، وہ مسجد میں جو تو ایک غار کی منہ پر وہ مسجد بنائی، ہر سال لوگ زیارت کرنے کے لیے وہاں جانے لگے، عید کی طرح ہر سال لوگ وہاں پر جو تو زیارت کے لیے جانے لگے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اصحاب کہف کی کتنی تعداد تھی، اس کے اوپر اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کریں نیچے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی اور معاملات اصحاب کہف کے کیا تھے، ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت جب ہمیں واپس اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے، ہمیں موت دے تو ایمان کے ساتھ موت دے، اور اللہ رب العزت قیامت کا دن ہم پر آسان کر دے۔ بس یہی دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔